مظہر عباس صاحب، آپ نے یہ ٹویٹ دیکھا ہوگا، اس کے اوپر ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن چل رہی ہیں. ایک تو آپ کی ٹیک کیا ہے، اور شامی صاحب جس طرح فرما رہے ہیں وہ والا ماحول ایون مجیب کو تو پتہ نہیں کیا ہم سمجھتے ہیں، اور اس کے آبویسلی اس کے ریزنز بھی ہیں اس کو سمجھنے کے. ان کے 6 پوائنٹس بھی ہیں، ان کی پارٹی کی را کے ساتھ ٹریننگ کی ایک پوری ہسٹری اور تاریخ ہے، بڑا کچھ ہے. وہ معاملہ عمران خان یا پاکستان، اب موجودہ پاکستان کا تو ویسے نہیں ہے، لیکن پوائنٹ یہاں کے پھنستا ہے کہ کیا صورتحال وہی ہے، یا عمران خان اور شیخ مجیب میں کوئی مماثلت بنتی ہے، یا عمران خان ویسے ہی اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے یا اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے اس طرح کے ٹویٹس کرتے رہتے ہیں؟ کامران، مجھے یہ تو نہیں پتا عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ان کے ذہن میں ہے اور انہوں نے کیا بات کرنے کی کوشش کی ہے. جس طرح آپ نے خود کہا کہ عین ممکن ہے کہ ان کا مطمئن نظر وہی ہو کہ جس طرح ان کی پاپولیرٹی کو یا ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اسی طرح میرے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا. لیکن ایشو شیخ مجیب کا نہیں تھا. ایشو جو تھا وہ کیونکہ شیخ مجیب بائی آل مینز، بائی آل ڈیفینیشن، شیخ مجیب 1947 آنورڈ ہمیں 71 میں صرف ان کا رول ایک مختلف نظر آیا، ورنہ تو وہ فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹس تھے ایسٹ پاکستان میں. اس سے پہلے وہ مسلم لیگ کے ایکٹیو آدمی رہے. پھر انہوں نے اس کے بعد جو ان کا رول، اس سے پہلے جو رول تھا وہ یہ تھا کہ جگتو فرنٹ کے پاس بھی 2/3 میجورٹی تھی مشرقی پاکستان میں. مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا تھا جگتو فرنٹ نے 54 میں. تو آپ نے جگتو فرنٹ کی حکومت کو ڈیزالو کر دیا بجائے اس کے کہ آپ اس کو اکنالج کرتے، اسے ریکگنائز کرتے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس وقت جگتو فرنٹ کے 16 پوائنٹس تھے، وہ سکڑ کر 71 میں 6 پوائنٹ رہ گئے. تو یہ ایشو بیسکلی اس کا سبق کیا ہے 71 کا، کہ سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل ہونا چاہیے، غیر سیاسی قوتوں کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے. تو مظہر صاحب ایک بات بتائیں، 77 میں ہم نے دیکھا. بالکل ایک بات بتائیں، یہ بات تو نواز شریف کے متعلق تو بڑی ٹھیک آ گئی تھی، کیونکہ ان کے متعلق آیا کہ جی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس حد تک ہے کہ وہ انٹرفیئر کرنے نہیں دیں گے، ایز اے پرائم منسٹر وہ اسرٹ کریں گے. لیکن وہ تو سارا پانسہ عمران خان صاحب نے آ کے پلٹ دیا نا. جب وہ آئے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے، جب وہ چڑھے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، جب انہوں نے ایجنسیوں سے کہا کہ اپنے ووٹ آف کانفیڈنس پورے کروائیں، انہوں نے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول لا کے ہمارے مڈل میں پھینک دیا نا سر. اور آج بھی عمران خان کہہ کیا رہے ہیں کہ اگر بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. جی مظہر صاحب. نہیں، یہ صرف کامران، یہ صرف جو ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے نہیں کیا جا سکتا. نواز شریف صاحب نے جنیجو کے خلاف جو بغاوت کی، وہ کیا تھا؟ 93 کے بعد تو چینج ہو رہا نواز شریف. نہیں سر، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 93 کے جب انہوں نے کہا ڈکٹیشن لوں گا، پھر تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا نا سر. ہاں، یہ اپنی حکومتیں گوائی. لیکن اس کے بعد دیکھیں نا، اس کے بعد جو 12 اکتوبر کا جو ایونٹ تھا، ابھی جیسے شامی صاحب کہہ رہے تھے، مطلب آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کی سیاسی قوتیں ایک دوسرے کے خلاف کس طرح سفارہ ہوتی ہیں، کہ 12 اکتوبر کے واقعے کو ایون بے نظیر بھٹو نے ویلکم کیا. اب یہ اتنی بڑا پولیٹیکل بلنڈر تھا میرے نقطہ نظر سے کہ ایک 2/3 میجورٹی کے پرائم منسٹر کو اس طریقے سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا، جبکہ اس کا اقدام غلط ہو سکتا ہے، غیر آئینی نہیں تھا. ٹھیک. لیکن وہ مشرف پھر 9 سال تک حکومت کرتے رہے. لیکن بس ایک بات بتائیں نا، پولیٹیکل فورسز جو تھی وہ ڈیوائیڈڈ سر، پولیٹیکل فورس ڈیوائیڈ رہی، وہ آج بھی نظر آ رہا ہے. لیکن میرا آپ سے جاننے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے شابی صاحب بتا رہے تھے کہ اس زمانے کی راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کے سیاسی زعما جو تھے وہ اتنے ان میں ذہین تھے، سیاسی تدبر تھا کہ انہوں نے کہا کہ شیخ مجیب کو لے کے آؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا. یہاں مسئلہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت جتنی پولیٹیکل پولرائزیشن، اور عمران خان صاحب اس کے بہت زیادہ ذمہ دار ہیں، وہ ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ بات خود کرنے کو تیار نہیں لوگوں کے ساتھ. تو یہ آپشن بھی عمران خان کے پاس نہیں ہے کہ یہ پولیٹیکل سارے مل کے جو کہیں کہ وہ بارہ ہے. دیکھیں جو عمران خان صاحب سب سے بڑی سیاسی غلطی کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ میرا مینڈیٹ واپس کیا جائے، لیکن ان کا یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں اور پولیٹیکل فورسز سے گفتگو کرنے کو تیار نہیں ہوں، یہ ان کی بنیادی سیاسی غلطی ہے. کیونکہ یا تو آپ یہ کہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی پولیٹکس سے اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور اس پر ساری فورسز اکٹھا ہوں، اس پر میں بات کرنے کو تمام سیاسی قوتوں سے تیار ہوں. یہ بات تو سیاسی ہوگی.
لیکن یہ کہنا کہ میں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے گفتگو کرنے کو تیار ہوں، یہ عمران خان صاحب کی اتنی ہی بڑی سیاسی غلطی ہے جو ماضی میں نواز شریف صاحب بھی کر چکے ہیں، ماضی میں محترمہ لیکن سر تحریک انصاف کا یہ پرسپیکٹو بھی تو ہے نا کہ یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کو مجھے. یہ دیکھیں کامران 77 میں کیا تھا، 77 میں تو اس سے بدترین صورتحال تھی. وہاں تو کئی سو لوگ شہید ہو چکے تھے، جو پی این اے کی موومنٹ میں بہت لوگ مارے گئے. اس کے باوجود بھی پی این اے نے بھٹو صاحب سے مذاکرات کیے نا، اور ایک نتیجے پر پہنچنے والے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. تو پولیٹیکل فورسز گفتگو کرتی ہیں. اب یہ عمران خان کو کون سمجھائے بھائی، مسئلہ یہ ہے تمام تر اختلافات کے باوجود. یہ آپ نے بڑا زبردست پوائنٹ دیا کہ لوگ مر گئے، بھٹو صاحب کے آرڈرز اور بھٹو صاحب کے جو مارشل لگائے گئے اس پی این اے موومنٹ کے دوران، جو انہوں نے جس طرح ملٹری کو یوز کیا، اس کے باوجود وہ پی این اے والوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار تھے بھٹو صاحب. یہ بڑی آپ نے امیزنگ بات بتائی ہے بدر صاحب، آرگومنٹ جو دیا ہے بالکل صحیح سر. یہ جو دیکھیں یہ جو ایشو ہے یہ پی ٹی آئی کو سمجھنا پڑے گا، یہ عمران خان صاحب کو سمجھنا پڑے گا کہ آپ اگر کسی سے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ اسے ریکگنائز کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ آپ ان کے نظریات سے قریب ہوئے ہیں. اپنے نظریات پر کھڑے رہتے ہوئے مذاکرات کیے، آپ وے آؤٹ نکالنے کی کوشش کر. بالکل ٹھیک. آپ نے کچھ شامی صاحب بات کرنی تھی؟ نہیں، یہ تو حماس کے اور اسرائیل کے مذاکرات ہو رہے ہیں. صحیح. حماس کو کہنا چاہیے بھئی ہم تو امریکہ سے بات کریں گے، بالکل بالکل، اسرائیل سے بات نہیں کریں گے. اسرائیل تو پٹھو ہے امریکہ کا، امریکہ کی طاقت میں کھڑا ہے نا اسرائیل. صحیح. بات چیت ہو رہی ہے دونوں میں. بالکل ٹھیک. اور شامی صاحب دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ کو بھی، کیونکہ گورنمنٹ جو ہے ایک پھلدار درخت کی مانند ہوتی ہے، گورنمنٹ کو ایسے میجرز لینے چاہیے جو کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں، جس میں نظر آئے کہ آپ چیزیں جو ہیں ریلیکس کر رہے ہیں، کچھ ریلیف دے رہے ہیں، کچھ اس طرح کے اقدامات سے گراؤنڈز بنتے ہیں. صرف یہ کہنا کافی نہیں ہوتا کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. آپ کو گراؤنڈ. بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا.